السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی کاؤ نیوز ڈیجیٹل کا خصوصی پروگرام دی ٹی سی این لیگل ٹاک، اور میں ہوں اویس احمد قادری ایڈوکیٹ، اس پروگرام کا ہوسٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیگل ٹاک شو کا جو مین موضوع رہا ہے وہ مختلف قانونی معاملات کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کرنی اور عوام الناس کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا جو ان کی ضرورت ہے، جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ملک پاکستان کی اگر ہم بات کریں، اس ریاست کی بات کریں، تو ایک ریاست ہے اور ایک مقننہ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف ادارے اس ملک پاکستان میں کام کرتے ہیں۔ ہم جہاں پہ مقننہ کی بات کرتے ہیں تو مقننہ کو بنانے کے لیے پاکستان میں پارلیمنٹ ہاؤس اور مختلف ادارے، جیسے کہ ہماری پارلیمنٹ کام کرتی ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ پھر ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے اختیارات خود استعمال کرتا ہے اور وہاں پہ صوبائی اسمبلیاں کام کرتی ہیں۔ ملک پاکستان کو آزاد ہونے کے بعد یہاں پہ وہ لوگ بھی رہ گئے جو کہ پاکستان سے ہندوستان یا دوسرے ممالک میں ہجرت نہیں کر پائے۔ جیسے آپ ہمارے ہمسایہ ممالک کو دیکھیں، جس میں ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، بھارت جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی وہ لوگ رہ گئے جو مسلمان ہونے کے باوجود وہ پاکستان ہجرت نہیں کر پائے، اور انہوں نے وہاں پہ رہنے کو ترجیح دی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ملک پاکستان میں وہ لوگ بھی رہ گئے جنہوں نے یہاں سے کسی اور ملک جانے کی بجائے یہاں پہ رہنے کو ترجیح دی اور یہیں رہنے کو پسند فرمایا۔ پاکستان میں اکثریتی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پہ وہ قومیں اور وہ اقلیتیں بھی آباد ہیں جو کہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ چونکہ ہمارے قوانین جو آئین پاکستان 1947 کے بعد 1962 کا آئین بنا، پھر 1973 کا بنا، اس سے پہلے 1956 کا آئین تھا، تو 1973 کے آئین میں بھی مختلف ترامیم ہوتی رہیں جو آج تک ہوتی رہتی ہیں، اور آپ ہماری ناظرین جو ہے مختلف سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ باتیں جو ہے سنتی بھی رہتی ہے، دیکھتی بھی رہتی ہے۔ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی، وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اقلیتوں کی۔ آج ہمارا موضوع ہی یہی ہے ہمارے لیگل ٹاک کا کہ آیا وہ لوگ جن کو مائنارٹیز کہا جاتا ہے، یا ہماری زبان میں، مذہب کی زبان میں ان کو کہا جائے گا نان مسلمس، جو اقلیت ہیں، تو آیا ان کے کیا حقوق ہیں؟ آئین پاکستان نے ان کو کیا حقوق دیے ہوئے ہیں؟ ہمارے جو دوسرے قوانین ہیں جو ملک میں رائج ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آج کے اس موضوع کے لیے ہم بات کرنے کے لیے ہمارے اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب ماہر قانون جناب شوکت غلام ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ شوکت غلام صاحب، آپ کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شوکت غلام صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم تو بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں مائنورٹیز کے اوپر، جن کو اقلیت کہا جاتا ہے، اور اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو کیا کانسٹیٹیوشن میں اقلیت یا نان مسلمس کو، تو مائنورٹیز، تو جیسا آپ اس پروگرام میں آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ یہاں پہ پاکستان میں مائنورٹیز کن کن قسم کی مائنورٹیز موجود ہیں جن کو اقلیت کہا جاتا ہے، ان کن مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر اپنے بارے میں آپ بتائیں تو آپ کا پاکستان میں رہتے ہوئے کس مذہب اور دین سے تعلق ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ سکے کہ آج جو آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں تو آپ آیا کرسچن ہیں، ہندو ہیں، یا کسی اور اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا تعلق مسیحیت سے ہے، کرسچینٹی سے۔ اوکے اور زیادہ تر ورڈ جو لوگ استعمال کرتے ہیں عیسائی۔ اوکے، عیسائی ورڈ از ناٹ کریکٹ۔ اوکے، وی یوز کرسچن، مسیحیت۔ تو میرا مذہب جو ہے، ریلیجن جو ہے وہ مسیحیت ہے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات استعمال کی، لفظ استعمال کیا کہ اقلیت، اوکے، مائنورٹی، جی، تو اس کو جو آئین پاکستان ہے 1973 کا، اس میں یہاں پر ان کے لیے ورڈ نان مسلم استعمال کیا گیا۔ اچھا، اگر نان مسلم ورڈ کو آپ اگر پراپرلی دیکھیں تو اس میں نیچے وہاں پر انہوں نے مینشن کیا ریلیجیس مائنارٹیز۔ اچھا، اگر آپ جب ریلیجیس مائنارٹیز کی بات کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دی ادر ریلیجن۔ مسلم ہیں،
ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، اور اس میں بائی فیتھ والے بھی ہیں ہمارے کرسچن میں اور ساری مائنارٹیز میں. ٹھیک ہے، تو ریلیجیس مائنارٹیز کی اگر بات کریں تو وہ بات ٹھیک ہے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا، اس میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ نان مسلمز ہوا ہے. اوکے، ایون جو سیٹس ہیں یا جو ان کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے سیٹس کی، نشستوں کی جو کانسٹیٹیوشن میں، وہاں پر بھی ورڈ نان مسلم استعمال ہوا ہے. یہاں پہ یہ بتائیں، بائی پروفیشن یو آر اے لائر، آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو، آیا جب بات آتی ہے آپ کے مذہب پہ، جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ بلانگس کرتے ہیں، آپ کا تعلق جو ہے وہ کرسچینٹی سے ہے، کرسچن مذہب سے ہے، تو آپ یہ بتانا پسند کریں کہ آیا جیسے ہمارے مسلمانوں میں جیسے سنی ہیں، اہل تشیع ہیں، اور دوسرے جو ہے مکتب فکر ہے، ریلیجیس اسکول آف تھاٹس ہے، تو کیا کرسچنز میں جو ہم نارمل سنتے ہیں کہ کیتھولک ہے اور پروٹیسٹنٹ ہے، کیا یہی دو مکتب فکر ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی یہاں پہ موجود ہے؟ جی، یہ مین جو کرسچنز کی جو آؤٹ روٹ ہے وہ تو کیتھولک ہے. کیتھولک ہے. تو کیتھولک کے بعد پھر چرچ آف انگلینڈ مرج ہوا. اچھا، تو اس میں پروٹیسٹنٹس کو اس کو نام دیا گیا. وہ کیتھولک ہسٹری میں جائیں گے تو وہ ذرا بات لمبی ہو. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے. تو کٹ شارٹ یہ ہے کہ ایک تو کیتھولک ہیں اور دوسرے پروٹیسٹنٹس ہیں. تو پروٹیسٹنٹس کے علاوہ پھر اس میں سے فردر برانچز نکلی ہیں جن کو آج کل پینتیکاسٹل کہتے ہیں. اچھا، ہاں جی، پینتیکاسٹل فیتھ کے لوگ بھی ہیں. تو ان کے درمیان بگ ڈفرینس ہے اتنا، جس طرح آپ کا شیعہ سنی کا وہ ہے بڑا شدید اختلافات ہیں، جی، اچھا. لیکن یہاں پر کرسچینٹی میں اتنے زیادہ کوئی بڑی ڈفرینسیشن نہیں ہے. یہاں پہ تو جناب شوکت غلام ایڈوکیٹ صاحب، ہم یہاں پہ یہ سنتے ہیں کہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے علیحدہ چرچز ہیں. جو آپ تھرڈ کیٹیگری بتا رہے ہیں یا سب برانچز بتا رہے ہیں، ان کے چرچز بھی علیحدہ ہیں یا انہی کو فالو کرتے ہیں؟ ہاں جی، ان کے اپنے چرچز ہیں پینتیکاسٹل کے. اچھا، ہاں جی. اور اس میں ہے ہمارے فوتو ہیں، کیا نام ہے ان کا، پاسٹر، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، نام میں ان کا بھول گیا. ان کا آج کل بیٹا ہنوک، اچھا، پاسٹر ہنوک صاحب ہیں. ان کے والد صاحب پہلے اس پینتیکاسٹل کو کرتے چلاتے. یہاں پہ چونکہ بات ہم کر رہے ہیں ناظرین کو اپنے قوانین کے مطابق بتانے کے، تو دیکھیں آج کے پروگرام کو دیکھنے کا مقصد یا بنانے کا مقصد یا آپ کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ اقلیتی بھائی جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی نالج کے لیے یہاں پہ کون کون سے مذاہب پاکستان میں ہیں جو کہ کرسچنس کے علاوہ جیسے نارمل آتے ہیں، ہندو ہیں یا سکھ برادری ہے، تو آیا ان کے علاوہ بھی کوئی اور مذاہب بھی پاکستان میں ہے؟ اگر آپ کی نالج اس کے اوپر ہے تو. اس طرح کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ تو نمایاں ہیں. اور اس کے ساتھ بالمیک بھی ہیں جو ہندوؤں کی فردر برانچز ہیں. اور پھر بھائی فیتھ والے جو ہیں نا، وہ بہت زیادہ وہ ہیں. کراچی میں ان کا ہیڈ آفس ہے. اور میری بھائی فیتھ جو ہے وہ زیادہ وہ ہے. تو یہاں پہ پورے پاکستان میں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی، تو اگر یہ بتایا جا سکتا ہے ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت پاکستان میں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، جیسا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کرسچینٹی سے ہے اور دوسرے ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہندو مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی آگے سب سیکشنز اور سب برانچز موجود ہوں گی. اس طرح دوسرے، تو کیا تعداد کے حساب سے کوئی ایسی کیلکولیشن ہے جو کہ مردم شماری کے لحاظ سے کہ ہم یہ اسرٹین کر سکیں، اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ اس وقت اکثریت جو ہے آیا وہ ہندو مذاہب کے لوگوں کی ہے یا کرسچن مذاہب کے لوگوں کی ہے؟ اس میں جو ان کے مردم شماری کے جو فگر ہیں اس میں ہندوؤں کی کچھ تعداد انہوں نے زیادہ لکھی ہوئی ہے، لیکن
ہمارے یہاں پر ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خود کو زیادہ تر رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں، تو پیدا ہو جاتے ہیں بچے، اس کے بعد رجسٹریشن نہیں ہوتی، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، آئی ڈی کارڈ بہت سارے لوگوں کے نہیں بنے ہوتے، تو یہ وجہ ایک ہے۔ اور لیکن ابھی انہوں نے اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، لوگ خود کو رجسٹرڈ کرانے، لیکن اگر اوور آل آپ دیکھیں تو آپ ڈسٹرکٹ پشاور میں آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ ڈسٹرکٹ پشاور کا ایک انالیسس کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مائنارٹی اس میں نان مسلمس میں پھر کرسچن ہیں، ہندو ہیں، کن کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ ایک کونے سے شروع کریں تو دوسرے کونے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنے وہ ہیں۔ تو یہاں پہ جب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کے بعد بات آتی ہے مختلف قوانین کی۔ جیسے ہم نے آج سے پہلے جتنے بھی پروگرام کیے اس میں ہم نے مسلم لاز کے نیچے جو ہے وہ شادی اور نکاح کے معاملات کو ڈسکس کیا، اور بڑے اچھے پروگرامز ہو چکے ہیں۔ چونکہ بات آج کا ٹاپک ہمارا ہے دیگر مذاہب، اور آپ بلانگ کرتے ہیں کرسچینٹی سے، تو کیا یہاں پہ یہ ہمارے ناظرین کو، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ ہماری دوسرے مذاہب جیسے کرسچنز سے بلانگ کرتے ہیں، وہ دیکھنے والے بھی اس کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر ضرور دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ آیا اس میں ان کے لیے کیا آسانی ہے، ان کو کیا انفارمیشن فراہم کی جا رہی ہے۔ تو کیا یہاں پہ آئین پاکستان کے بعد جتنے بھی قوانین بن رہے ہیں، کیا اس میں وہ قوانین شامل ہیں، وہ سیکشن آف لاز شامل ہیں، وہ آرڈیننس بنائے کی صورت میں ہیں یا ایکٹ کی صورت میں ہے جن میں کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو پروٹیکشن دی گئی ہو؟ فار ایگزامپل یہ آپ پراپرٹیز کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، بالکل، شادی بیاہ کے، دیکھیں اب اس میں ساری بات آ جاتی ہے، بات تو پہلے آتی ہے نا، جیسے سکسیشن ایکٹ ہے، اب سکسیشن ایکٹ جو ہے اس میں مسلم کو بھی فالو اپ کیا گیا ہے، بیک اپ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے بات کی سکسیشن ایکٹ کی، تو یہ وراثت کا قانون جو ہے، سکسیشن ایکٹ جو ہے اس میں 1925 کا، یہ پہلے تمام پاکستان میں لاگو تھا، جیسے آپ نے بھی اس بات کو کہا، جتنا ہی اس کا وراثت کا قانون مسلمز کا آ گیا 1961 کا آرڈیننس جو ہے، اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں بننی شروع ہو گئیں، تو مسلمز اس میں ایکسکلوڈ ہو گئے، پھر دوسرے، لیکن کرسچنس کا جو ہے ابھی بھی 1925 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت ان کی سکسیشنز وغیرہ جو ہیں وہ فالو کیا جاتا ہے، اور کورٹ بھی اس کو مانتی ہیں، اسی کو فالو کرتی ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر ہم ایک وقفے کے لیے جائیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم اس موضوع پر کہ آیا دوسرے قوانین جو ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، اور ریاستی قوانین، چاہے وہ کسی پروونس سے تعلق رکھتے ہیں یا فیڈرل لاز ہیں، ان میں کیا وہ شقیں یا وہ سیکشن آف لاز ایڈ کیے گئے ہیں جس میں ہماری اقلیتی بھائیوں کا یا مائنورٹیز میں یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے قانونی معاملات کا تحفظ ہو سکے۔ تو شوکت غلام صاحب، یہ بتائیے، جیسے ابھی آپ نے وقفے پر جانے سے پہلے بات کی سکسیشن ایکٹ کی، سکسیشن کو ہم کہتے ہیں جان نشینی، اور یہ پرنسپل اس وقت اپلیکیبل ہوتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے کسی کی وفات کے بعد۔ تو کیا جیسے کہ وراثت کے قانون ہیں، انہیریٹنس کے، آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کی تھوڑی سی نیگلیجنس ہے یا اگنورنس ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن نہیں کراتے، اور جب معاملات سر پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ رجسٹریشن کی عمل کی طرف جاتے ہیں۔ تو باقی دیکھیں، بچے کی پیدائش سے لے کر یونین کونسل، نادرا، پھر اس کے بعد CNAC 18 سال کے بعد بننا، یعنی آپ کو سٹیزن شپ ملنا اور آپ کو قومی شناختی کارڈ کا حصول، پھر اس کے بعد بات آتی ہے شادی کی، کہ شادی کا اندراج،
پھر اس کے بعد آتی ہے ڈیتھ کا، اور اس کے بعد وراثت کی بات آتی ہے. تو یہ پورے مراحل ہیں جن سے ایک ہر بندہ پاکستانی شہری چاہے جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو وہ گزرتا ہے. تو اس میں جیسے آپ پہلی اس بات پہ بات کر دیں کہ آیا پاکستان کے قوانین کے اوپر جو ہے وہ آپ کی نظر ہے، اور آیا کوئی حکم موجود ہے یا نہیں، کیا ہونا چاہیے، اور یہ کیا جو ہوا ہے اس میں کیا درستگی کی کیا ضرورت پڑے گی؟ آپ 1925 سکسیشن ایکٹ جو ہے اس کو فردر مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے. مثلاً سیکشن 37 ہے، سیکشن 36 ہے. اس میں اگر آپ ان کو دیکھیں سیکشنز کو، تو اس میں مطلب کہ عورت کے فوتگی کے بعد یا مرد کی فوتگی کے بعد اس کی وراثت کا اصول پرنسپل ڈسکرائب کیا گیا ہے. لیکن اس میں پراپرلی فردر کلیریفیکیشن. اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو چونکہ مسلمس اس میں سے ایکسکلوڈ ہو چکے ہیں اپنے وراثت کے ایکٹ کے تحت، تو اس کو فردر وہ کر کے اس کو پراپرلی کرسچنس کے لیے علیحدہ کر دینا چاہیے، مسلم ہندوؤں کے لیے علیحدہ کر دینا چاہیے، تاکہ اس کا جو اصل مقصد ہے اور پراپرلی کرسچنس کو. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جب تحصیلدار کے پاس یا ان کے پاس لوگ جاتے ہیں وراثت کے لیے، ٹرانسفر کے لیے، تو ان کو سمجھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پادری سے، فادر سے نکاح کر لائیں. جس طرح آپ کے مولوی جو ہیں وہ فتویٰ دے دیں، مولوی صاحب آپ کا فتویٰ دے دیتا ہے. تو یہی چیز پٹواری اور دوسرے دیگر آفیسز جو ہیں وہ مانگتے ہیں کہ آپ اپنے فادر سے، پادری سے اور اس سے، پاسٹر سے لکھوا کر لے آئیں. لیکن یہاں پر ہمارے جو فادر ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں یا پاسٹر ہوتے ہیں، ان کو یہ لیگل نالج نہیں پڑھایا جاتا، نہ ان کو یہ شریعت کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی سیمنری میں وہاں پر. اگرچہ کہ اس میں وہ پڑھتے ہیں ببلیکل اس میں، لیکن وہ چیزیں اس طرح کلیئر نہیں ہیں جس طرح کہ کانسٹیٹیوشن میں یا آئین میں، اس میں قانون میں کلیئر ہونی چاہیے، سیکشن ایکٹ میں. تو یہ ایک بہت بڑا شکم ہے اس میں، تاکہ اس چیزوں کی کلیئرٹی ہو جائے اور سکسیشن ایکٹ جو ہے اس کو پراپرلی کرسچنس کے لیے ڈرافٹ کر دیا جائے. اور اس میں نے وہ کچھ چیزیں تھوڑی ساری کام بھی ہم نے کیا ہوا ہے. جیسے ہمارے مسلمانوں میں نکاح کا ایک پورا پروسیجر ہے، اس کے لیے نکاح خواہ اور نکاح رجسٹرار ہے. آپ کے جو نکاح ہیں یا شادی ہے جس کو کہتے ہیں، ان میں تو ڈیفینیٹلی ایک جو اس میں پابندی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ سیریمنی جو ہے وہ چرچ میں ہوتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے نا جی؟ بھی میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کریں. اچھا، جو آپ نے چلے میں آپ کو پہلے سیرمنی کی بات کر دیتا ہوں. سیرمنی کے لیے جو ہے جو ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں، میرج ہے، وہ میرج ایکٹ ہے 1972 کا. اچھا، اگر میرج ایکٹ 1972 کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کا سیکشن 5 جو ہے وہ بڑا کلیئرلی ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جو شادی کنڈکٹ کر سکتا ہے، شادی کنڈکٹ کر سکتا ہے. اب اگر اسلام میں، اگر میں جہاں غلط ہوں تو پھر آپ مجھے بتا دیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے جو اسٹڈیوں کے کیسز بھی 2-3 میرے ساتھ چلے ہیں، تو اس میں میرج ایکٹ میں تو ہمارے پاس کلیئر ہے. لیکن جو اسلام میں ہے، وہ اگر مولوی نہیں ہے تو کوئی بھی شخص اس کا نکاح پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی. لیکن کرسچینٹی میں ایسی چیز نہیں ہے. سکسیشن ایکٹ جو ہے اس کا میرج ایکٹ 1972 کا جو ہے 72 میرج ایکٹ جو ہے وہ بڑا کلیئرلی لکھتا ہے سیکشن 5 میں کہ پاسٹر جو اورڈینڈ پریسٹ ہے، اورڈینڈ پریسٹ سے مطلب یہ ہے کہ جو سیمنری سے کوالیفائڈ ہوا ہوگا اور وہ پھر آ کے اس کی آرڈینیشن ہوگی. آرڈینیشن ایسی ہی چیز ہے جیسے آپ کا مولوی جب مدرسے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی دستار بندی کی جاتی ہے اور اس کو کوئی مسجد اور وہ مکتبہ وہ جو ہے اس کا عہدہ جو ہے مدرس میں الاٹمنٹ کی جاتی کہ آپ یہاں پر نماز پڑھائیں گے. اور اس کے جو ہے اسی طرح پاسٹر جو ہے یا پریسٹ انچارج جو ہوتا ہے یا فادر جو ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دعا نماز وہ سب کچھ کرانے کے ساتھ ساتھ ان کے نکاح بھی پڑھائے گا. یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ اگر فادر جی نہیں ہے تو ایون جو بابو ہے
ان کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ بھی نکاح نہیں کرا سکتا جب تک کہ اس کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو بات ہے نکاح کی، تو نکاح جو ہے وہ صرف پریسٹ انچارج آرڈینیشن جس کا ہوا ہو وہ کرا سکتا ہے، اور جس کا پراپر، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ سیرمنی جو ہے ساری ان کی مسجد اس میں ہوتی ہے، چرچ میں ہوتی ہے نکاح سیرمنی، یہ بات بالکل درست ہے کہ نکاح سیرمنی وہاں پر، لیکن اس میں اگر کچھ ڈسٹنس لکھا ہوا ہے چند مائلیج پر کہ اگر وہاں پر پہنچا نہیں جا سکتا تو پھر وہ اپنے گھر میں بھی جو ہے نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن نکاح پڑھانے والا زیادہ امپارٹنٹ ہے، نکاح کی پلیس اتنی امپارٹنٹ نہیں ہے قانون کے مطابق۔ نکاح پڑھانے والا جو ہے وہ پراپرلی کوالیفائڈ پرسن ہوگا، کوئی نان کوالیفائڈ پرسن جو ہے یا جس نے کبھی کوئی سیمنری نہیں کی یا مدرسے سے پڑھا نہیں ہے، کرسچن مدرسے جو ہوتے ہیں وہاں سے، اور اس کا باقاعدہ آرڈینیشن نہیں ہوا، آرڈینیشن اگر نہیں ہوا تب بھی وہ نہیں کرا سکتا۔ تو یہ بڑی عام بات ہے اس میں کرسچن میرج ایکٹ کے اندر۔ تو جیسے میں نے کہا کہ مسلمانوں میں نکاح نامہ اور نکاح خواہ اور نکاح رجسٹرار کا ہے، تو ہمارے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے زیادہ تر تو دیکھیں ہمیں دیکھنے والے اس پروگرام کو وہ دیکھنا چاہیں گے جو کہ دوسرے مذاہب سے مائنورٹیز میں ہیں، اور ان کو اگر اس کی انفارمیشن نہیں ہے۔ ہمارا آج کے لیگل ٹاک کا مقصد جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ ہمارے جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھائی بہن اور لوگ موجود ہیں، وہ ان کو انفارمیشن ملے کہ وہاں پہ ان کی خامیاں کیا ہیں، وہاں پہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں، اور وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو وہ فالو اپ کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے آج کے پروگرام میں ہم نے جناب شوکت غلام ایڈوکیٹ صاحب کو مدعو اسی لیے کیا کہ وہ جرنلی ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں، اور کرسچنز اور ہندو اور دوسرے مذاہب سے لوگوں نے دوسرے ممالک میں جانے کی بجائے وہ پاکستان میں بائی برتھ ہونے کی وجہ سے انہوں نے رہنے کو ترجیح کی، یا دوسرے ممالک سے پارٹیشن کے بعد 1947 کے بعد وہ مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آئے اور انہوں نے پریفرنس دی اس ملک کو، اور جن کے شاید آباء و اجداد کسی اور ملک میں سے ہندوستان میں تھے یا بھارت میں تھے، جیسے ہندوستان تو پہلے تھا پارٹیشن سے پہلے، بھارت میں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے یہاں کی پریفرنس کو اختیار کیا اور یہاں پہ بسنے کو۔ تو آیا ان کے جو ضروری معاملات ہیں قوانین کی حد تک ان کو کیا تکالیف ہیں اور کیا آیا ان کو کیا پرائرٹیز ہیں؟ الحمدللہ آج تک تو ہم نے یہ بات نہیں دیکھی۔ شوکت غلام صاحب، ضمناً یہ بات کروں گا آپ سے، ماشاءاللہ آپ جو ہیں بائی پروفیشن یو آر اے پریکٹسنگ لائر، تو کیا ہمارے اس پروفیشن میں پاکستان کے اندر الحمدللہ، یہ تو میں کنفرم ہوں لیکن آپ سے وہ سننا چاہیں گے ہمارے ناظرین کہ کرسچنز لائرس، ہندو لائرس، سکھ لائرس کے علاوہ بھی تمام بڑی اچھی خاصی تعداد ہے، کیا یہ بات میری درست ہے؟ لاہور میں تو زیادہ ہے، کراچی میں زیادہ ہے، ہمارے کے پی کے میں ذرا مائنرٹی لائرز کم ہیں، لیکن ابھی بچے نئے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ تو یہ بھی دیکھنے کو مجھے موقع ملا ہے کہ ہمارے کرسچنز میں جوڈیشری میں بھی لوگ شامل ہیں۔ جی بالکل ہے، اور ہمارے لیے تو بڑا پرومیننٹ نام جو ہے وہ جناب رانا بھگوان داس کا بھی رہا ہے، اور شاید وہ پٹیل صاحب تھے کا نام مجھے میں بھول رہا ہوں، تو جو کہ سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے وہاں پہ بھی وکلاء کی تعداد اور ججز کی تعداد موجود ہے۔ تو یہاں پہ بات کر رہے تھے ہم میرج کی، تو میرج کے اوپر تو بات یہ ہو گئی کہ بھئی وہاں پہ کچھ ریکوائرمنٹس اور کچھ ریسٹرکشنز ہیں جس کو فالو کرنا ہمارے اقلیت ممبران کا، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شوکت غلام صاحب، تو دے belongs to a Christian community. For that very reason we are discussing only and focusing on the issue of the Christian laws. تو کیونکہ آپ تو بحیثیت وکیل ہیں تو آپ تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ تو مسلمانوں کے کیسز بھی لڑتے رہے الحمدللہ، اور کرسچنس کے بھی لڑتے رہے، اور میں بھی مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ کرسچن کمیونٹی کے کیسز میں بھی کرتا رہا ہوں۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ آیا اس کے بعد کیا رجسٹریشن کے لیے کوئی فارم ہے؟ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو مختصر بتائیں کہ آیا وہ اگر فارم ہے تو وہ کیا پاکستان میں ایک ہی فارم ہے جو کہ کرسچنس کی بات کر رہا ہوں؟
آپ کے مذہب سے بات کر رہا ہوں اور ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آیا وہ فارم ہے انگریزی میں ہے, اردو میں ہے, یا اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھی میں ہوگا کہ نہیں, یہ وہ سب کے لیے برابر ہے؟ دیکھیں جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا 1872 کا کرسچن میرج ایکٹ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بیک سائڈ پر ایک شیڈول لگے ہوئے ہیں, فارم ہے جس میں باقاعدہ فارمیٹ بنے ہوئے ہیں کہ یہ, اور اسی فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے رومن کیتھلکس چرچ جو ہے ان کا باقاعدہ بڑا ایتھینٹک ریکارڈ ہوتا ہے, اور نکاح رجسٹریشن بھی ان کی اپنے چرچ میں ہوتی ہے. ایک دوسری پروٹیسٹنٹ چرچز جو ہیں, چرچ آف پاکستان کے چرچز ہیں, ان کا بھی بڑا ایتھینٹک ریکارڈ ہے, اور وہ نکاح ان کے جو ہیں وہ چرچ میں ہی رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح دوسرے جو سیکٹ ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنا سسٹم بنایا, ان کے پاس اپنی رجسٹریشن ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ان کے نکاح کی گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹریشن کی بات جو آپ نے پہلے کی تھی. یہاں پہ یہ بتائیں کہ آیا وہ جو نکاح فارم ہے جسے فارمیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ فارمیٹ جو ہے وہ انگلش میں ہے یا اردو میں؟ وہ انگلش میں ہے, بالکل اچھا. انگلش میں. جی جی. تو اگر کوئی لے مین ہے اور ان پڑھ لوگ ہیں, ان کے اوپر بھی ریسٹرکشن یہی ہے کہ وہ فارم جو ہے وہ انگلش کا ہی فل کریں گے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ یہ ریکارڈ چرچ کا ہوتا ہے, اور چرچ میں تو سب سے پہلی رجسٹریشن, میں تھوڑی بات ذرا ادھر لے جا رہا ہوں, بیپٹزم جب ہوتا ہے بچے کا تو تب سے اس کا ریکارڈ, اور ہمارا چرچ ریکارڈ جو ہے وہ سارا انگریزی میں ہوتا ہے میجارٹی. اسی لیے فارم بھی, نکاح فارم جو ہے وہ سارا انگریزی میں ترتیب دیا جاتا ہے. کیا اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ لوکلی طور پر, نچلی سطح پر, جیسے دیکھیں لوگ جو ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھیں, لٹریسی ریٹ کی وجہ سے پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تو سب کے لیے ہے, یعنی ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ تو ہر مذہب میں بھی ہوتے ہیں, ناخواندہ لوگ ہوتے ہیں, خواتین ایسی ہوتی ہیں جو پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں, اور ان کی ڈیفینیٹلی شادیاں تو ہوتی ہیں. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں ضرورت کہ آپ کے جو کیتھولک ہیں یا پروٹیسٹنٹ ہیں وہ اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنا چاہیں, کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ فارم جو ہے وہ لوکل لینگویج میں ہو یا اردو میں ہو کم از کم, کہ ایک بندہ جب سائن کر رہا ہے تو اسے سمجھنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ میں کہاں پہ سگنیچر کرتا ہوں. جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ ہماری مسلم لاز کے نیچے جو ہے نکاح نامہ جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ اردو میں ہے, اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرواتے ہیں, اور جب نادرا بھی اس میرج سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور میرج کا اندراج کرتا ہے تو وہ دونوں حصوں میں شامل ہوتا ہے, اردو میں بھی اور انگلش میں. کیا یہ ضرورت, اگر یہ ضرورت ہے تو اس ضرورت پر عمل درآمد کون کرے گا؟ گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے یا آپ کے چرچ کی؟ جی دیکھیں, جو ہمارا لاہور میں وہ ہے تو وہ گورنمنٹ نے الاؤڈ کیا ہوا ہے, گورنمنٹ باقاعدہ پریسٹ کو لائسنس جاری کر رہی ہے, پنجاب کی بات ہے, اور یہاں پر بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے ابھی لائسنس دیے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر, ٹھیک ہے. تو اس میں جب میں نے 2-3 میٹنگز ان کی اٹینڈ کی تھی تو اس میں نے یہی کہا تھا کہ اس کا فارمیٹ جو ہے نکاح کا ایک ہونا چاہیے سارے, اس میں کیتھلک میں بھی, دوسرے اس میں بھی, جس طرح آپ لوگوں کے نکاح کا جتنا فارمیٹ ہے, فارم ہے, وہ اردو میں اور ایک ہی چیز ہے تقریباً ساری نا, اسی طرح یہاں پر بھی اردو میں ہونا چاہیے. میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اس بات کو کہ یہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تھوڑی, تاکہ الٹریٹ لوگ جو ہیں اس کو پڑھ سکیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام جو ہمارے مہمان ایڈوکیٹ جناب شوکت غلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم ان تمام اہم سوالات کا جو ہمارے ناظرین جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, آج چونکہ بات ہوئی زیادہ تر ہم نے فوکس کرسچن لاز پہ کیا اور پاکستانی لاز پہ کیا, تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی کمنٹس, اپنی رائے, اپنے ویوز سے ہمیں آگاہ کریں,
اور کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو ان سے بھی ہمیں آگاہ کریں، تاکہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے پروگرام میں بھی ہم جناب شوکت غلام صاحب کو دوبارہ مدعو کریں، تاکہ اس پروگرام کی کنٹینیوٹی جاری رہے، اور جو سوالات تشنگی رہ گئی ہے یا ان کو ہم ان کا جائزہ نہیں لے سکے، ان کا احاطہ نہیں کر سکے، ان کے اوپر بھی فوکس کیا جا سکے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور میرے مہمان جناب شوکت غلام ایڈوکیٹ صاحب کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔